بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ جج صاحب، ارشد شریف کی والدہ کے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو انہوں نے کھو دیا، مگر میری والدہ کے اور بھی بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، مگر میری والدہ کے پاس اس کے اور بھی بیٹے ہیں۔ یہ الفاظ عمران ریاض خان کے ہیں، اسی سے ملتے جلتے ان کے الفاظ تھے جب انہوں نے عدالت میں جج صاحب کو للکار کے یہ کہا۔ ناظرین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے۔ عدالت نے پورے کیس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ کیس تھا بھی ردی میں پھینکنے کے برابر، کوئی سر پیر نہیں تھا اس پورے کیس کا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ وہ خود بھی بتانے سے قاصر تھے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں پکڑا ہے۔ ان کی سمجھ سے یہ چیز بالا تر تھی کہ مجھے یہ لوگ یوں پکڑ لیں گے بغیر کسی وجہ کے۔ ناظرین، اس پورے کیس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ ویسے جس نے بھی یہ کیس بنایا، اب وہ بیٹھا تو سوچ رہا ہوگا، بلکہ پوری ٹیم بیٹھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ الٹا عمران ریاض خان کو قوم کے آگے سرخرو کر دیا، اس کا سر اور فخر سے بلند ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کو علی اشفاق جیسے وکیل دے، ساتھی دے، دوست دے۔ سنا ہے انہوں نے ایسے دلائل پیش کیے عدالت کے اندر کہ جج صاحب بھی سن کے دنگ رہ گئے۔ ایک ایک نقطے کو انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے بیان کیا۔ کہتے ہیں وکلا کا پروفیشن، ڈاکٹروں کا پروفیشن ایک بڑا ہی باعزت قسم کا پیشہ ہے، اور اگر اسے سچے طریقے سے ادا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ثواب ملے گا کہ اس بندے کو، چلیں اپنی وہ نمازیں یا جو پڑھتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اگر اس نے سچے طریقے سے حق سچ کے ساتھ کوئی فیصلہ، کوئی کیس لڑ لیا، جیسے علی اشفاق صاحب نے عمران ریاض صاحب کا کیس لڑا عدالت میں، کیسے بھرپور طریقے سے پیش کیا، سنتے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا دلائل پیش کیے۔ سننے میں آیا کہ انہوں نے ایف آئی اے کے بنائے ہوئے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور ایسے طریقے سے دلائل پیش کیے کہ سب دنگ رہ گئے۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے پاکستان کا، وہ کسی بھی وجہ سے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ پیش نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ڈیجیٹل میڈیا آزاد ہے، آپ اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، ایف آئی اے کو جو ریپریزنٹ کر رہی تھی خاتون، ان کا جو دلائل تھے عدالت میں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کا وہ کس چیز کے اوپر وہ فائٹ کر رہے ہیں۔ بس ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ان کے عمران ریاض کے جو ہمیں پاسورڈ چاہیے، ہمیں ان کا جو ڈیٹا چاہیے اور اکاؤنٹ نمبر چاہیے، اور تو سوائے اس کے ان کے پاس کوئی اور مدعا ہی نہیں تھا کہ جس کے اوپر وہ دلائل دیتی۔ اچھا، یہ عمران ریاض خان صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر ہے کس بیس پہ تھی، یہ پتہ چلا کہ تقریباً 2 مہینے قبل یہ کوئی پروگرام تھا جس میں عمران ریاض خان صاحب نے انٹری کی تھی، اور انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے کہ گھماؤ کیمرے اور دکھاؤ جنرل باجوہ کو، آپ آئین والوں کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ، کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، جن کو بیس بنا کے تو ایف آئی اے جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر کیس کرتی ہے۔ اور حیرانگی کی بات ذرا آپ دیکھیں کہ آپ، یہ غالباً جج صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ یہ تو پتہ کریں کہ جن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے ان کو بھی کوئی اعتراض اس پہ ہے کہ نہیں ہے۔ خیر، وہ سننے میں آیا کہ جج صاحب نے ان کی پوری، عمران ریاض خان صاحب کی وہ پوری تقریر سنی، لیکن انہیں تو کوئی ایسا نقطہ نہیں نظر آیا کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے کہ بھئی کوئی کیس اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ایک جگہ پہ جا کے جب جج صاحب نے یہ کہا کہ کیا یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو مارا ہے، کیا یہ اب عمران ریاض خان صاحب کو بھی مارنا چاہتے ہیں؟ جب یہ بات سنی عدالت میں لوگوں نے تو پھر تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا؟ عمران ریاض خان صاحب نے اگر ایک جگہ پہ کہیں کہہ بھی دیا کہ سٹے
into your constitutional space. تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے حدود کے اندر رہیں؟ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. عمران ریاض صاحب کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق صاحب، انہوں نے تو بڑا کچھ بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ایف آئی اے کے خلاف، اور انہوں نے اپاہج اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جو یہاں پہ نہیں کہا جا سکتا. عمران ریاض خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میں تو صرف 2 چیزوں کی بیس پہ بولتا ہوں، ایک اللہ کے بھروسے پہ بولتا ہوں اور زمین پہ ان عدالتوں کی بیس پہ میں بولتا ہوں. اتنی زبردست بات انہوں نے کی. عمران ریاض خان صاحب نے ایک جگہ پہ اور بات بہت اچھی کی. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے میں اگر کل مارا بھی گیا تو میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ یہیں پہ آئیں گے عدالتوں سے انصاف لینے، اور انہوں نے کہا مجھے ان عدالتوں پہ پورا یقین ہے، میں کہیں اور کہاں جاؤں گا سوائے اللہ کے اور عدالتوں کے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ علی اشفاق صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ آزادی رائے کی حفاظت نہیں کر سکتی اور جو لوگ بولنا چاہتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمیں اوپر ہائی کورٹ تک جانا پڑے گا. اور ایک اور بہت بڑا دلائل سامنے آیا. دیکھیں، جب ایک مقدمہ ہے وہ اس کی ایف آئی آر انہوں نے کاٹی ہے، 2 مہینے پرانا وہ مقدمہ ہے، اور وہ بندہ جو ہے جس کے اوپر مقدمہ ہے وہ بھی موجود ہے پاکستان میں، کوئی بھی نہیں اس کو پکڑتا. بھئی پکڑ لینا اس کو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے آپ بتائیں میں خود آ جاتا ہوں، لیکن جب وہ باہر جانے لگتا ہے تو پھر اس کو روک لیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا یہ بغاوت والا جو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا نا پاکستان میں، یہ بھی بڑا عجیب ہے. دیکھیں، بغاوت وہ ہوتی ہے جو مسئلہ کی جاتی ہے، ہتھیار اٹھا کے کی جاتی ہے. یہ تقریروں میں کون سی بغاوت ہوتی ہے؟ ایک نیا شوشہ جو ہے شروع ہو گیا. اس کے علاوہ پھر علی اشفاق صاحب نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ بھئی آپ بتائیں آپ کی ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ بھئی یا تو جس بندے کے اوپر الزام ہے اس نے ڈائریکٹ جو ہے ایف آئی آر کروائی ہے یا اس نے اپنی درخواست دیا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ آپ لوگ کہاں سے ایف آئی آر بنا لیتے ہیں خود بخود؟ ناظرین، آپ خود ذرا اندازہ لگائیے کہ عمران ریاض خان صاحب کی وہی تقریر آپ خود دیکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ پہ موجود ہوگی، سوائے اس میں ایک محب وطن بندے کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک جنرل اپنے آپ کو رائے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اس کی تقریر سنیں، کتنا اس میں وہ پاکستان سے والہانہ محبت نظر آتی ہے، اور اس کی تقریروں میں، اس کے باتوں میں، بلکہ نہ صرف عمران ریاض خان بلکہ ایسے ہزاروں عمران ریاض خان اس پاک دھرتی میں موجود ہیں جو اپنے وطن سے، اپنے پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور اس میں اگر وہ ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں جن کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کرپشن کے چارجز ہیں یا وہ ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہو سکتے، تو اس میں کون سی ایسی بغاوت والے پوائنٹ نکل آتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے باغیانہ قسم کی باتیں کی ہیں. آپ دوبارہ آپ سن سکتے ہیں وہ تقریر ان کی، میں نے اس کو بار بار سنا ہے، اور اس میں مجھے تو کوئی ایسا پوائنٹ نظر نہیں آتا جس سے لگتا ہو کہ وہ ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. ملک کے خلاف بغاوت جو ہوتی ہے وہ تو ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کو مضبوط، اس کو ایسی باتیں جیسے عمران ریاض خان صاحب کرتے ہیں، وہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، ہمارے ملک کی عدالتوں کی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کو انفورس کرا سکے، اور یہ ہماری عدالتوں میں طاقت موجود ہے، اور ہمیں اپنی عدالتوں پہ پورا یقین ہے، اور ہم اپنی عدالتوں پہ یقین رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی اس چیز کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ، تو ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے گا اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے. دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.